راہ محبت و ولایت میں انجام دینے والوں کے لیے بالخصوص محبان علیہ رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص اس اشرۂ مجالس کے انعقاد میں جن احباب نے بھی اس حوالے سے حصہ لیا ہے ان سب کے مرحومین کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلوات سارے پڑھے پڑھے۔ وارث اعلیٰ یوسف زہرا امام صاحب علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ کیفیت اچھی نہیں ہے، کلیئر ہونی چاہیے ذرا، ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھیں سارے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و اصحابہ المظلومین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین، اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابوالقاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد۔ فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات۔ سامعین گرامی، سورہ مبارکہ کوثر قرآن مجید فرقان حمید کا مختصر ترین سورہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام
ارشاد فرمایا کہ من کانت قراءتہ انا اعطیناک الکوثر فی فرائضہ و نوافلہ سقاہ اللہ من الکوثر۔ چھٹی میں فرماتے ہیں جو بندہ اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں، فرائض اور نوافل میں سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا، اللہ اسے حوض کوثر سے سیراب کرے گا۔ سامعین گرامی، یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، 3 آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد۔ یہ سورت اللہ پاک نے اپنے محبوب کی تسلی اور تشفی کے لیے نازل فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن اطہر سے 2 بیٹے بھی عطا فرمائے تھے، اور یکے بعد دیگرے وہ دونوں بیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے مکہ ہی میں۔ جب دونوں بیٹے سرکار کے وفات پا گئے تو عاص ابن وائل ایک مشرک نے سرکار دو عالم کو ابتر کا طعنہ دیا، مقطوع نسل ہونے کا، بے عقب ہونے کا، جسے آسان ترین کہیں تو بے اولاد ہونے کا، کیا بیٹا کوئی نہیں ہے سرکار کا تو ابتر کا۔ سرکار دو عالم رنجیدہ خاطر ہوئے، سرکار کو تکلیف پہنچی، دل کو ٹھیس لگی۔ اللہ پاک نے جب اپنے محبوب کو رنجیدہ خاطر دیکھا تو اپنے محبوب کی تسلی اور تشفی کے لیے اس سورہ مبارکہ کوثر کو نازل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قرآن پاک میں 4 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز لفظ انا سے ہوا ہے۔ انا یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ پہلی سورہ مبارکہ نوح، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے نوح کو رسول بنا کے بھیجا ہے ان کی قوم کی طرف۔ دوسری سورہ مبارکہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، محبوب یہ کھلی فتح اور کھلی کامیابی ہم نے آپ کو عطا کی، فتح مکہ کے موقع پر۔ تیسری سورہ مبارکہ قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا۔ اور چوتھی صورت یہ سورہ مبارکہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، محبوب یہ کوثر ہم نے آپ کو عطا کیا۔ مزاج قرآن یہ ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی ذات توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے، مقام بیان توحید کا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جمع متکلم کے صیغے اور جمع متکلم کی ضمیریں استعمال نہیں فرمائیں، وہاں واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ اب یہ تو بات سارے جانتے ہیں نا، واحد جمع تو سارے جانتے ہیں، میں، ہم۔ جہاں ذات توحید کی طرف خود رب نے دعوت دی وہاں پہ واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ نمونے کے طور پہ 2-3 جملوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ مثلا ایک مقام پہ اللہ پاک فرماتا ہے انا ربکم فاعبدون، میں تمہارا رب ہوں بس میری ہی عبادت کرو۔ یہ انا واحد متکلم، انا میں ایک، فاعبدونی یا متکلم میں ایک، میں تمہارا رب ہوں بس میری ہی عبادت کرو۔ پھر ایک مقام پہ فرماتا انا ربکم فاتقون، میں ہی تمہارا رب ہوں بس مجھ سے ہی ڈرو، توجہ چاہو۔
وشیعان حیدر کرار۔ اللہ پاک تو قرآن میں بار بار فرما رہا ہے میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ اب قرآن کی مانیں یا کسی جاہل کی مانیں، صلوات تو پڑھو محمد۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے میں تمہارا رب، بس میری عبادت کرو۔ پھر ایک مقام پہ فرماتا ہے اننی انا اللہ، تحقیق میں ہی اللہ ہوں۔ پھر ایک مقام پہ فرماتا ہے انا الغفور الرحیم واحد متکلم، میں سب سے زیادہ بخشنے والا اور سب سے بڑا رحم کرنے والا۔ پھر ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرا محبوب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں تو بہت قریب ہوں۔ تو یہ ساری واحد متکلم کی ضمیریں، تاکہ کوئی مشرک جو ہے وہ سوء استفادہ نہ کرے۔ اللہ کی ذات ایک ہے اور وحدہ لا شریک ہے، وہی اللہ ہے، وہی رب ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ایک مقام پہ ارشاد ہوتا ہے، ایک صلوات پڑھیے، صلوات فَادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھے ہی پکارو، میں ہی تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرنے والا ہوں اور میں ہی تمہاری آواز کو سننے والا ہوں۔ لیکن جہاں پر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کسی عظیم نعمت کا ذکر کیا تو وہاں پر اللہ رب العزت نے مقام فخر میں جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ یہ کام ہم نے کیا ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی؟ اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مقام فخر میں متکلم اپنے لیے جمع کی ضمیر استعمال کر سکتا ہے، یہ کام ہم نے کیا، یہ مسجد ہم نے بنائی، یہ مدرسہ ہم نے بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے، دیکھیے رسالت اس کی عظیم نعمت ہے، قرآن اس کی عظیم کتاب ہے، اور پھر فتح مبین دین اسلام کی فتح اور کامیابی اس کی خاص عنایت تھی، اور پھر وجود مبارکہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اس کی عظیم عطا تھی۔ ان چاروں مقام پہ رب نے اپنے لیے جمع متکلم کی ضمیر استعمال کر کے مقام فخر میں اپنی عزت کو بیان کرتے ہو، رب خود فرماتا ہے یہ کام کرنے والے ہم ہیں۔ اب جہالت کا کیا علاج کریں جی؟ ایک جاہل اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی قرآن میں جہاں اللہ نے ہم کہا نا تو وہاں اللہ کے ساتھ ہم اہل بیت شریک ہیں۔ وہ بدبختو جہالت کا علاج کرو، مذہب شیعہ کو بدنام نہ کرو۔ صلوات پڑھو محمد۔ وہ وحدہ لا شریک، ٹھیک ہوگی بات؟ تو یہاں بھی چونکہ عظیم ترین اور سورہ مبارکہ کوثر 3 آیات ہیں بسم اللہ کے بعد، 3 آیات، اور اس کا اعجاز دیکھیے۔ اعجاز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی عظیم ترین عطا کا تذکرہ مختصر ترین صورت میں فرمایا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اور اگلی جو ایک خصوصیت ہے وہ یہ کہ 6 لفظ ایسے ہیں سورہ مبارکہ کوثر میں، ان 3 آیات میں، کہ جن کا پورے قرآن پاک میں دوبارہ تکرار نہیں ہوا، صرف سورہ مبارکہ کوثر میں آئے۔ پہلا اعطیناک، اس کا پورے قرآن میں دوبارہ تکرار نہیں ہے۔ ممکن ہے میرے بعد کسی کا علم جوش مارے
کیونکہ ایک دفعہ اس صورتحال کا مجھے سامنا ہوا، نہیں جی آتینا کا قرآن میں 2 بار ہے، فلاں سب غلط کہہ دیں۔ میرا بھائی آتینا کا ایک ہی بار آیا ہے، دوسری جگہ پہ جو لفظ آئے وہ ہے آتینا کا۔ آتینا کا اور ہے، آتینا کا اور ہے، سمجھ آ رہی؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ بھی عطا کی ہے اور قرآن عظیم بھی عطا کیا ہے۔ وہ ہے الف کھڑی اوپر الف آ، پھر تے، پھر یہ، پھر نون الف نا، آتینا۔ اور سورہ کوثر میں شروع میں الف اس کے اوپر زبر حمزہ جو کہلاتا ہے، پھر عین، پھر توئے، سمجھ آ رہی؟ پھر یہ نون الف آتینا۔ آتینا کا مادہ اور ہے، وہ ہے حمزہ تے یہ۔ آتینا کا مادہ اور ہے، یہ ہے عین توئے یہ۔ بات سمجھ آئی؟ اچھا عربی تو ظاہر آپ جانتے ہیں بڑی وسیع زبان ہے، عربی جتنی وسیع زبان کوئی کائنات میں نہیں، یہ طے ہے۔ اچھا حسن دیکھیے، دونوں لفظوں کا معنی دینا ہے۔ ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے، ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ دی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ معنی تقریباً دونوں کا ہے، ایک ہے دینا۔ یہ ہماری اردو زبان چھوٹی سی زبان ہے، عربی کی ہر لفظ کے لیے الگ الگ ہمارے پاس معنی ہے ہی نہیں، بہت مختصر سی زبان ہے۔ جب لفظ 2 ہیں تو اردو میں معنی 2 ہونے چاہیے، لیکن کیا کریں ہمارا دامن قطع ہے، اردو میں متبادل لفظ ہی نہیں، ہر لفظ کے لیے معنی ہی نہیں ہے، تو کیا کریں؟ ہماری مجبوری ہے کہ ہم دونوں لفظوں کا معنی دینا کرتے ہیں۔ لیکن آپ عربی لغت اٹھا کے دیکھ لیں، آتینا وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی شے دی جائے، میں ایک شے آپ کو دیتا ہوں پھر میں واپس بھی لے لیتا ہوں، میری ملکیت ہے، میں نے دی ہے لیکن جب چاہوں لے لوں، میری ہے۔ لیکن آتینا وہاں استعمال ہوتا ہے جب دے دی تو ملکیت سے خارج ہوگی، پھر واپسی کا سوال نہیں ہے۔ آتینا کا محبوب ہم نے کوثر عطا کر دیا، یہ ایک ہی بار آیا لفظ۔ الکوثر یہ بھی پورے قرآن میں ایک بار آیا، فصل یہ بھی پورے قرآن میں ایک بار آیا، ونحر یہ بھی پورے قرآن میں ایک بار آیا، شان آقا یہ بھی پورے قرآن میں ایک بار آیا، الابتر یہ بھی پورے قرآن میں ایک بار آیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کوثر عطا کیا۔ اب کوثر کا معنی کیا ہے؟ کیا ہے کوثر؟ 34 معانی میں شیعہ سنی تفاسیر کی ذمہ داری لے رہا ہوں۔ 34 معانی مفسرین نے کوثر کے ذکر کیے، اولاد کثیر، ذریت کثیر، اصحاب کثیر، امت کثیرہ، علم کثیر، قرآن مجید، دین اسلام، نور، واجبات، فریضہ، وحی، یہ سارے معانی کوثر کے ذکر کیے گئے۔ ٹھیک ہے، دیکھو قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کا کوئی خشک ہوتا ایسا نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہیں۔ میں کسی معنی کا بھی انکار نہیں کرتا۔ سرکار نے فرمایا تھا قرآن کا ایک ظاہر ہے، قرآن کا پھر ایک باطن ہے، باطن کا پھر باطن ہے، 70 بطون ہیں قرآن پاک کے۔ ہم تو صرف ظاہر ترجمہ ہی نہیں جانتے، 70 بطون کون جاننے کا؟ جو وارثان قرآن ہے وہ جانتے ہیں کہ کیا شے قرآن میں کہا ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ لیکن میرے دوستو ایک بات جس کو شیعہ سنی مفسرین نے لکھا
امام اہل سنت امام فخر رازی نے بھی اپنی تفسیر کبیر میں یہ بات لکھی کہ یہاں پر کوثر سے مراد ہے اولاد رسول اور ذریت رسول۔ اگر یہ معنی نہ لیا جائے تو پھر آخری آیت کا اس پہلی آیت سے کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ جی، اور پس منظر کو بھی یہ ذہن میں رکھیے، عاص بن وائل نے آقا کو طعنہ دیا بیٹوں کی وفات پر۔ رب نے وعدہ فرمایا، رب نے ایک وعدہ پہلے کیا تھا سورہ مبارکہ والضحیٰ میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تیرا رب عن قریب تجھے وہ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس وعدے کو رب نے سورہ کوثر میں پورا کر دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے کوثر عطا کر دیا۔ اب ذریت کثیر، اولاد کثیر، کوثر ایک معنی جو تمام معانی کا جامع معنی ہے، کوثر فعل کے وزن پر ہے، اور یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ کثرت ایک جامع معنی اس کا جو سب نے کیا وہ ہے خیر کثیر۔ کوثر کا معنی کیا کیا؟ یعنی ہر خیر اور تھوڑا نہیں، کثیر، خیر کثیر عطا کیا۔ اس میں امت بھی آ گئی، اس میں اولاد بھی آ گئی، لیکن رسول اللہ کی ذریت آخری آیت سے ربط تبھی بنے گا۔ اب رسول کی ذریت چلی صرف ایک بیٹی سے، رسول اللہ کی اولاد چلی ایک بیٹی سے، تو کوثر کا مصداق اکمل، مصداق اتم اگر ہے تو وہ وجود مبارک ہے جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ امانہ کیا بنا؟ محبوب ہم نے فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی صورت میں آپ کو اولاد کثیر عطا کی۔ اور فخر رازی نے پھر لکھا، اور علماء اہل سنت نے بھی لکھا، کوئی خاندان کائنات میں اتنا نہیں پھلا پھولا جتنی رسول کی اولاد پھلی پھولی، جتنی رسول اللہ کی ذریت پھلی پھولی۔ آج ایک بھی بشر کائنات میں آپ ڈھونڈ کے بھی نہیں لا سکتے جو یہ کہے کہ میں عاص بن وائل کی اولاد میں سے ہوں۔ ایک بشر بھی آپ نہیں لا سکتے جو کہے کہ میں عاص بن وائل کی اولاد میں سے ہوں۔ اور دنیا پھر لو، سارے بر اعظم چھان لو، کوئی ایک خطہ بھی کرۂ ارض پر ایسا نہیں ملے گا جہاں نسل رسول آباد نہ ہو۔ یہ وہ وعدہ پروردگار، ہم نے آپ کو ذریت کثیر، اولاد کثیر عطا کی، اور پھر یہ اس صورت میں کہ بہت سارے سادات قتل کیے گئے، بہت ساری ذریت رسول کو تحقیق کیا گیا، سادات کے خون کے گارے بنوائے گئے، سادات کے خون، سادات کو زندہ دیواروں میں چنوایا گیا، اور آج بھی سید مارے جا رہے ہیں۔ آج بھی روز خبریں پڑھتے ہو، کسی سید کو کوئٹہ میں مار دیا، کسی کو کراچی میں قتل کر دیا، وہ سید فلان جگہ پہ مارا گیا، تسلسل کے ساتھ رسول کی اولاد ذبح ہوتی رہی۔ اس کے باوجود یہ وعدہ پروردگار ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ تو کوثر سیدہ طاہرہ کا وجود ہے۔ کیا خوبصورت کسی شاعر نے کہا تھا، کبھی کوثر کا سورہ تو کبھی تطہیر کی آیت، کبھی کوثر کا سورہ تو کبھی تطہیر کی آیت، زبان کبریائی میں ثنا زہرا نے پائی ہے۔ توجہ چاہیے، زبان کبریائی میں ثنا زہرا نے پائی۔ عاص بن وائل ملعون نے، امر عاص کا جو باب ہے، عمر بن عاص بن وائل، عاص بن وائل کے 10 بیٹے تھے جب اس نے آقا کو طعنہ دیا۔ دیکھنا میرے شیعہ سنی بھائیو، اللہ کی ذات اللہ کل شیء قدیر ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کتنے دوست لطف لیتے ہیں، وہ سبب ساز بھی ہے، سبب سوز بھی ہے۔ وضاحت کروں گا تو بات سمجھ آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
جب بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے چھڑا کے مصر سے نکلے، دریائے نیل سامنے آ گئے، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو فرعون لشکر لے کے چل گیا، آگے دریائے نیل آ گیا، پیچھے سے فرعون اپنا وہ لشکر لے کے آ رہا ہے۔ انا لمدرکون، گھبرا گئے حضرت موسیٰ کے ساتھی، ہم پکڑے گئے، ہم مارے گئے، اب کہاں جائیں گے؟ آگے دریا ہے، پیچھے سے فرعون ہے۔ سرکار نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی سبیل نجات ضرور پیدا کر دے۔ ارشاد پروردگار ہوا، موسیٰ دیکھتے کیا ہو، یہ جو عصا ہے تمہارے ہاتھ میں، اضرب بعصاک البحر فانفلق، یہ عصا مارو دریا پہ، پانی پہ عصا مارو، دریا پھٹ گیا، خشکی کا راستہ بن گیا، پانی کی دیواریں قائم ہو گئی۔ فرمایا یہاں سے نکلو۔ موسیٰ علیہ السلام اور ساتھی نکل گئے، آخری بندہ حضرت موسیٰ کے ساتھیوں میں سے وہ نکل رہا تھا، فرعون نے گھوڑا اپنا ڈال دیا دریا۔ فرعون اور فرعونی پورا ان کا جو لشکر تھا، عین جب وسط نیل میں پہنچ گیا تو وہ جو پانی کی دیواریں قائم تھیں آپس میں مل گئی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، قدردانوں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، غور کرنا اس پہ۔ موسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے خیریت سے ساتھیوں کو لے کے نکل گئے، راستہ وہی تھا، لیکن اسی راستے پہ فرعون غرق ہو گیا۔ معلوم ہوا راستے نہیں بچایا کرتے، راہبر بچایا کرتے۔ راستے نہیں بچاتے، راہبر بچاتے، راہبر۔ وہاں دریا پہ مارا عصا، پانی خشک ہو گیا، راستہ بن گیا۔ اب جب نکل گئے دریا پار، صحرا میں پھنس گئے اور پیاس میں آ لیا۔ یا نبی اللہ پیاس سے اب کیا کریں، پیاس سے مرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر حکم دیا، یہ عصا کس لیے؟ اضرب بعصاک الحجر فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عین۔ ارشاد ہوا اسی عصا کو مارو پتھر پر، اور پتھر پہ مارا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ ہے نا سبب سوز اور سبب ساز، چاہے عصا کے ذریعے پانی کو خشک کر دے، اور چاہے اسی عصا کے ذریعے پتھر سے پانی کے چشمے جاری کر دے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ساری طاقت اسی کے پاس ہے۔ جس کے 10 بیٹے تھے اس کا نام و نشان مٹ گیا کائنات سے، اور جس کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی، کائنات کے چپے چپے پر ذریت رسول موجود ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آلہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ۔ اور اس آیت میں اللہ پاک کی اپنے محبوب پہ عنایت خاص دیکھیے، توجہ چاہ رہا ہوں کہ 5 مرتبہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو مخاطب کیا ہے۔ ان 3 آیات میں 5 مرتبہ خطاب کا صیغہ ہے۔ اعطینا کا، کاف ضمیر خطاب ہے، آپ کو ہم نے عطا کیا۔ فصل صیغہ امر ہے، پھر خطاب کا صیغہ ہے، آپ نماز پڑھیے۔ لرب کا، پھر کاف خطاب ہے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ ونہر، پھر صیغہ امر خطاب ہے، آپ قربانی کریں۔ شانیہ کا، پھر کاف خطاب ہے، آپ کا جو دشمن ہے وہی مقتول نسل۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے محترم سامعین، یہ خاص عنایت ہے پروردگار کی۔ سورہ مبارکہ کوثر سے 3-4 صورتیں پہلے قرآن پاک میں ایک اور صورت بھی ہے، اور وہ ہے سورہ تکاثر۔ سورہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔
لطف لینا، یہ تکاثر اور کوثر ایک ہی مادے سے نکلے ہیں، مصدر دونوں کا ایک ہے، کثرت سے۔ کوثر تکاثر دونوں کثرت سے نکلے ہیں، لیکن فرق بڑا ہے۔ کوثر قابل تعریف شے ہے، تکاثر قابل مذمت شے ہے۔ تکاثر پہ مذمت ہے۔ تکاثر کیا ہوتا ہے؟ دو افراد کا، دو قبیلوں کا، دو خاندانوں کا مال یا اولاد یا افراد کی کثرت پر فخر کرنا، مفاخرہ کرنا۔ عربوں کے یہی تو مفاخرے تھے۔ ایک کہتا ہے میرے پاس دولت زیادہ ہے، دوسرا کہتا ہے میرے پاس زیادہ ہے۔ مسلمانوں میں بھی یہی مقابلے لگے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، یا کیا کرتے تھے؟ افرادی قوت، اس پہ فخر کرتے تھے۔ ایک کہتا تھا میرا قبیلہ بڑا، دوسرا کہتا تھا میرا قبیلہ بڑا۔ آپ سورہ تکاثر کے شان نزول کو پڑھ لیں۔ دو قبیلے تھے عرب کے، کثرت افراد پر مقابلہ شروع ہو گیا۔ ایک نے کہا میرے قبیلے کے افراد زیادہ ہیں، دوسرے نے کہا میرے قبیلے کے افراد زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا چلو پھر گنتے ہیں۔ اب مردم شماری ہوگی، قبیلوں کے افراد گنے جانے لگے، تو ظاہر ہے ایک قبیلے کے افراد تھوڑے ہو گئے، ایک قبیلے کے زیادہ ہو گئے۔ تو جس قبیلے کے افراد تھوڑے ہوئے، اس نے کہا کہ قبرستان چلو، میرے قبیلے کے جو افراد مر گئے، آخر تھے تو میرے قبیلے کے، چل کے ان کی قبریں گنتے ہیں، چل کے ان کی قبریں گنتے ہیں۔ انہی کی مذمت میں اللہ پاک نے یہ صورت نازل کی، الہاکم التکاثر۔ اس تکاثر نے اور اس کثرت کے شوق نے تمہیں اللہ کی یاد سے اس قدر غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، اس کثرت کے لیے تم قبرستان جا پہنچے اور قبروں کو گننے لگ گئے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، بجائے اس کے کہ قبرستان سے عبرت حاصل کی جاتی، بجائے اس کے کہ مرنے والوں سے تم عبرت حاصل کرتے، تم ایک دوسرے پہ فخر فروشی کر رہے ہو۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، ثم کلا سوف تعلمون۔ میرے دوستو اب لطف لینا، کوثر بھی کثرت سے نکلا، تکاثر بھی کثرت سے نکلا۔ تکاثر ہے غفلت از خدا کا نتیجہ، الہاکم التکاثر، تکاثر نے تمہیں غافل کر دیا۔ لیکن کوثر کے نتیجے میں غفلت نہیں، کوثر کے نتیجے میں یاد خدا ہے، فصلی لربک۔ نہیں، ابھی لطف نہیں لیا، میں اسی بات کو دوسرے انداز میں کہنے لگا ہوں۔ تکاثر کے نتیجے میں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تکاثر کے نتیجے میں انسان قبرستان پہنچتا ہے، کوثر کے نتیجے میں مصلی عبادت پر۔ میرے محترم سامعین، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی اب رب نے، یہ اپنے محبوب سے خطاب ہے، نعمت جب رب عطا کرے کسی کو بھی تو وہ مسئولیت آور ہے۔ جب نعمت آتی ہے تو نعمت اپنے ساتھ کوئی ذمہ داری بھی لے کے آتی ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ جس رب نے، جس منعم حقیقی نے وہ نعمت عطا کی ہے، اب اس کی نعمت پر شکریہ ادا کرو۔ شکر منعم واجب ہے، نعمت دینے والے کا شکریہ واجب۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک صلوات پڑھو آقا کے نہج البلاغہ میں مولا علی کا جملہ ہے، ذرا سننا۔ فرماتے ہیں لو لم یتوعد اللہ علی معصیتہ النار لکان یجب اللہ یعصا شکرا لنعمہ۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر اللہ پاک نے اپنی نافرمانی پر جہنم کی بات نہ بھی کی ہوتی، مولا علی فرماتے ہیں پھر بھی واجب تھا اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کی نعمتوں کے شکرانے کے دور۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جہنم نہ ہوتی، عذاب جہنم نہ ہوتا، اس کی نافرمانی تو پھر بھی حق نہیں بنتا تھا، اس کی نافرمانی تو پھر بھی جائز نہیں تھی۔ کیوں؟ شکرانہ نعمت کے طور پر۔ بات سمجھ آ رہی ہے میرے دوست؟ تو رسول اللہ کے لیے بھی رب نے فرمایا ہم نے کوثر عطا کیا آپ کو، فاطمہ زہرا جیسی بیٹی عطا کی، اب شکریہ ادا کر۔ اور اب شکریہ ہے کیا؟
ہم کیسے شکریہ ادا کرتے ہیں؟ قبلہ دعا کروانا، 10 سال ہو گئے بیٹے کی شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی، 15 سال ہو گئے شادی کو، ہاں جی میری بیٹی کو اولاد نہیں ہو رہی۔ اچھا 10-15 سال بعد رب نے سن لی دعا، تم دعائیں کرتے رہے، کسی کی سن لی، رب نے اولاد دے دی۔ اب شکریہ نعمت بھٹی صاحب، چودھری صاحب، شاہ صاحب ادا کر رہے ہیں، ساری کنجریاں کنجر بلا کے ساری رات ڈیک چلے گا، گانے چلیں گے، کیا ہوگا جی؟ خوشی منائی جا رہی ہے۔ لکھ لعنت ہے تیری اس شکریہ نعمت پر۔ 10 سال تو اولاد کے لیے ترستا رہا، جگہ جگہ تو دعائیں کرتا رہا، اور رب نے اگر اولاد جیسی نعمت دی تو پھر اللہ کی نافرمانی کر رہے، بجائے اس کے کچھ کریم کا تم شکریہ ادا کرتے، پھر اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے۔ ہاں جی بڑی خوشی ہو رہی ہے جی، کوئی وڈیرا ہو نا زیادہ پیسے والا تو پھر وہ شباب و کباب کی محفل سجائے گا اور شراب کے دور چلیں گے، بیٹا پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کوثر میں شکریہ نعمت کا طریقہ بھی بتایا۔ یہ گانے بجانے شکریہ نعمت نہیں، فصلی لربک وانحر، محبوب ہم نے کوثر عطا کی، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، نماز پڑھ، نماز، اور خالصتاً لربک، دکھاوے کے لیے نہیں، رب کے لیے نماز، اپنے رب کے لیے، اور لطف لینا۔ اگر حکم ہوتا نا صرف نماز پڑھ تو پھر ہونا تھا کہ صلی لربک، اب آیت ہے فصلی لربک، تو یہ فے کیا ہے؟ یہ فا تسریع کے لیے، تسریع سرعت، تیزی، جلدی، حروف عطفہ جو ہوتے ہیں ان کے بھی معنی ہوتے ہیں، یہاں پہ فا وہ سرعت کا معنی دے رہی ہے۔ یہ وہی فا ہے جو غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کا بازو بلند کر کے جو فرمایا تھا، من کنت مولاہ فہذا، نہیں، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں میرے بعد فوراً، فہذا، ہذا نہیں، فہذا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، رسول نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں میرے بعد فوراً بلا فاصل اس کا مولا علی ہے، فوراً مولا علی ہے، چوتھے نمبر پہ نہیں۔ میرے بعد فوراً اس کا مولا علی ہے۔ یہاں فرمایا محبوب ہم نے کوثر عطا کی، اب دیر نہ کر، فوراً اپنے رب کے لیے نماز۔ اور بس اتنا نہیں، وانحر، رب کے لیے تو پڑھی صحیح، رب کو تو یاد کرنا ہی کرنا ہے، رب کی مخلوق کو بھول جانا، اللہ کی مخلوق کو بھلا دینا نہیں، وانحر، قربانی بھی دو، اور قربانی چھوٹے جانور کی نہیں، چھوٹے جانور کو قربان کرنا ذبح کہلاتا ہے، اونٹ کا قربان کرنا نہر کہلاتا ہے۔ ارباب دانش فارسی کا ایک محاورہ ہے، فارسی کا، ہر کے بام میں شبیش برف شبیشتر، کہ جس کے گھر کی چھت بڑی ہوگی اس پر برف بھی زیادہ آئے گی، برف باری جہاں ہوتی ہے تو جس کی چھت بڑی ہوگی اس پر برف بھی زیادہ آئے گی۔ رب فرماتا ہے محبوب عطا کوثر ہے تو اب دمبا یا بھیڑ بکری ذبح نہیں کرنی، اونٹ ذبح کر، اونٹ کو قربان کرو اور میرے بندوں کو کھلاؤ، یہ ہے شکریہ نعمت۔ یعنی رب یہ فرما رہا ہے اگر ایک ہاتھ سے تم اللہ سے نعمت لے رہے ہو تو پھر دوسرے ہاتھ سے خلق خدا پر بھی خرچ کرو، اللہ کے بندوں کا پھر خرچ کرو۔ اور رب نے پھر ترتیب بھی بتا دی، فصلی لربک پہلے، وانحر بعد میں، یعنی رب نے ترتیب بھی بتا دی، اللہ سے رابطہ پہلے رکھو اور پھر دوسرے نمبر پہ اللہ کی
مخلوق سے رابطہ رکھو، رب سے لے رہے ہو تو پھر رب کے بندوں پہ خرچ بھی کرو۔ صلوات پڑھو محمد۔ گھبرا تو نہیں رہے حضرات؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ۔ قرآن پاک میں ایک اور سورت ہے، سورہ نصر، نصری نام ہے نا جی۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ لطف لینا، ماشاءاللہ جی، کیا میں نے تبھی شروع کیا، پہنچنے والے پہنچ گئے۔ یہ صرف ذکر اہل بیت کا یہ اس کا اعجاز ہے، اعجاز ہے۔ لفظوں سے انسان سفر کرتا ہے، معرفت کی منزلیں طے ہوتی ہیں۔ اب یہ جب مکہ فتح ہو گیا، دیکھیے ایک وقت تو وہ تھا کہ سرکار کو پتھر مارے جا رہے تھے، کانٹے بچھائے جا رہے تھے۔ ایک وقت وہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مالوف اور پیارا وطن تھا وہ مکہ تھا۔ سرکار کو مکہ سے بڑی محبت تھی، رسول اللہ کو نکال دیا مکہ سے، اپنے وطن سے نکال دیا، ہجرت پہ مجبور کر دیا۔ ایک وہ قسم پرسی کا زمانہ تھا۔ پھر قرآن کہتا ہے ایک وہ وقت بھی آیا کہ وہی مشرک، وہی کافر، وہی قبیلے جو سرکار کو دکھ دینے والے، تکلیفیں دینے والے، وطن سے نکالنے والے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ فوج در فوج اسلام قبول کر رہے تھے، گروہ در گروہ اسلام میں آ رہے تھے، پورے کے پورے قبیلے آ کے اسلام قبول کر رہے تھے۔ کتنی بڑی کامیابی تھی، رب نے خود اس کو کامیابی کہا۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ گئی، جب اللہ کی طرف سے فتح اور کامیابی آ گئی، وہ کیا ہے؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج اور گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ کامیابی یہ بھی بڑی تھی، رب کی عطا یہ بھی بڑی تھی، لیکن اس عطا پہ رب نے نماز کا تقاضا نہیں کیا۔ اس کامیابی پہ رب نے نماز کا تقاضا نہیں کیا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، یہاں رب نے صرف اپنے محبوب سے تسبیح کا تقاضا کیا کہ اب اس کامیابی پہ اپنے رب کی تسبیح کر۔ لیکن جب کوثر عطا کیا تو پھر وہاں پہ تسبیح نہیں مانگی، نماز مانگی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز ادا کر۔ معلوم ہوا کہ سارے کافرستان کے مسلمان ہو جانے سے بھی بڑی نعمت ہے وجود زہرا۔ جس پہ رب برعظمت سیدہ صدیقۃ الکبریٰ بآواز بلند صلوات میری یہ سطح پہ نماز پڑھ۔ اور شیعیان حیدر کرار، ایک اور پہلو پہ غور کرو، نماز کی ذرا عظمت کو سمجھنا۔ یہ نماز کتنی عظیم چیز ہے جو سیدہ طاہرہ کے وجود مبارک جیسی نعمت کا شکرانہ قرار پائی۔ کتنی عظیم ہے نماز کہ رب نے اپنے محبوب سے سیدہ طاہرہ جیسی نعمت، صدیقہ کبریٰ جیسی بیٹی، سیدۃ النساء العالمین اور سیدۃ النساء اہل الجنہ جیسی دختر عطا کر کے رب نے اس کے بدلے مانگا ہے تو صرف نماز مانگا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور جو تیرا دشمن ہے وہی مقتول نصر۔ سرکار کی شان میں مشرقین نے، کفار نے بڑی گستاخیاں کی ہیں۔ آقا کو جادوگر کہا، ساحر کہا، کاہن کہا، مجنون کہا۔ خدا کی قسم مجھ سمیت سارا مجمع شرفا بیٹھے، ایمان سے بتائیے گا، ذرا تصور کی دنیا میں جا کے آپ کو کوئی پاگل کہہ دے، بولیے آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ آپ کو کوئی دیوانہ کہہ دے، اس سے بڑی جسارت ہے کوئی؟ سرکار کی بارگاہ میں آ کے رسول اللہ کو لوگ دیوانہ کہہ رہے ہیں،
وہ ہستی جو عقل کل تھی اور کل عقل تھی. کوئی رسول کو مجنون کہہ رہا ہے، کوئی رسول کو ہذیان کہہ رہا ہے. وہ ہستی جو کل عقل تھی. رسول اللہ کو اس سے بڑی جسارت کیا ہوگی؟ کافر آ کے آقا کے سامنے کہتے لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں. اللہ اکبر. تو یاد رکھیے دوستو، جتنی جسارتیں بھی کفار و مشرکین نے کی، رب العزت نے بھرپور اور اسی شدت سے جواب دیا. کافر کہتے لست مرسلا، یقول الذین کافروا لست مرسلا، کہتے تھے آپ رسول نہیں ہیں. اللہ پاک نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اے سردار مجھے قرآن حکیم کی قسم، آپ یقیناً رسولوں میں سے. کسی نے آ کے کہا انک لمجنون، آقا کے سامنے آپ مجنون ہیں، دیوانے ہیں. قرآن نے فرمایا وما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محبوب آپ اپنے رب کی نعمت سے آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ کو دیوانے کہنے والے دیوانے. کسی نے آ کے سرکار کو کہا شاعر المجنون، شاعر ہیں، یہ قرآن وحی نہیں ہے، یہ شاعری ہے مصطفیٰ کی. رب نے کیا فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اپنے محبوب کو نہ شاعری سکھائی ہے اور نہ شاعری میرے محبوب کے لیے زیبا ہے. یہ شاعری نہیں ہے، یہ وحی الہی ہے، یہ قرآن ہے، یہ وحی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. کسی نے آ کے کہا ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا. سمجھو ذرا. رب نے فرمایا محبوب ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے یاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، کھانا کھانا کی منافی نبوت ہے. بازار میں چلنا کوئی رسالت کے منافی عمل ہے. سارے انبیاء کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی چلتے تھے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہر جو جسارت اور گستاخی کی گئی اس کا جواب اللہ رب العزت نے ایک آیت میں دیا. لیکن عاص بن وائل ملعون نے جب سرکار کو ابتر کہا، ابتر کا جواب اللہ نے پوری ایک سورت میں دیا. ان شانئک ھو الابتر، محبوب جو آپ کا دشمن ہے وہی مقطوع نسل ہے، اور آپ کا جو دشمن ہے وہی بے عقب ہے، اور اسی کا میں نام و نشان مٹا دوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. آج 6 محرم ہو گئی. آئیں آج کربلا کے اس مجاہد، اس شہید کو رو لیں. امام حسین کے لشکر کا یہ ایسا انوکھا مجاہد ہے، نہ تلوار اٹھا سکتا ہے، نہ نیزہ اٹھا سکتا ہے، نہ تیر اٹھا سکتا ہے. مجاہد کیسا؟ خدا کی قسم جہاد علی اکبر سے کام نہیں. تیر تلوار نیزہ اٹھا نہیں سکتا لیکن تیر کھا تو سکتا ہے. یہ مجاہد ہے جو تیر کھا سکتا ہے. خدا جانتا ہے. ہر سال میں سناتا ہوں آپ کو، ہندوستان میں آج بھی رسم ہے، عاشور کا دن جب آتا ہے اور شبیہ ذوالجناح برآمد ہوتی ہے، ہندو عورتیں، مسلمان نہیں، ہندو عورتیں پیالوں میں دودھ لے کے آتی ہیں اور ذوالجناح کے قدموں پہ ڈالتی ہیں. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم یہ کام کیوں کرتی ہو، کہتی ہیں ہم نے سنا کہ امام حسین کا ایک دودھ پیتا بیٹا کربلا میں مارا گیا. ایک دودھ پیتا بچہ امام حسین کا کربلا میں مارا گیا. اس بچے کا جرم صرف اتنا تھا کہ نانا کی امت سے پانی مانگا تھا. ہم اظہار وفا کے لیے مولا کے ذوالجناح کی شبیہ کے قدموں پہ دودھ ڈال کے اپنی وفا کا اظہار کرتی ہیں. اے مولا حسین، اگر ہم ہوتی نا کربلا میں تو آپ کے بیٹے علی اصغر کے لیے دودھ لے. اور دوستو واحد قربانی ہے شہزادہ علی اصغر کی.
جس نے امام حسین علیہ السلام کی بے گناہی پر مہر تصدیق سرد کی۔ جب اسیران آل محمد کا لٹا قافلہ بازار شام میں جا رہا تھا نا، نیزوں پر سر سوار تھے، شامی تھے، ایک ایک سر کو دیکھ رہے تھے غور سے، کوئی بوڑھے سر تھے، کوئی جوان سر تھے۔ جب یہ آیا نا سر 6 ماہ کے ایک لال کا، ذرا تصور میں جاؤ جن کے 6 ماہ کے بچے ہیں میرے گھروں میں، جب یہ سر دیکھا ہے نا، اس وقت شامی کہتے ہیں ہم سے جھوٹ بولا گیا، ہمیں غلط خبر دی گئی ہے، ہم سے چھپایا گیا حقائق کو، یہ جو بتایا گیا کربلا میں بغاوت ہوئی ہے، نہیں، کربلا میں بغاوت نہیں، کربلا میں ظلم ہوا ہے، جہاں دودھ پیتے بچے ذبح ہو جائے، جہاں دودھ پیتے بچے مارے۔ شہزادہ علی اصغر کی قربانی نے امام حسین کی بے گناہی پہ مہر تصدیق سب۔ اللہ اکبر۔ تھا تو علی اصغر لیکن معرفت میں علی اکبر سے کم نہیں ہے۔ مظلوم کربلا نے جب صدائے استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کہ 6 ماہ کے لال کی معرفت تھی، جانتے تھے امام کی صدائے استغاثہ پہ لبیک کہنا واجب ہے۔ خدا کی قسم اگر شہزادہ علی اصغر قدموں پہ چل کے جانے کے قابل ہوتا، قدموں پہ چل کے جاتا، بابا میں آ گیا ہوں آپ کی نصرت کے لیے، لیکن 7 محرم سے پانی بند تھا، 3 دن کی پیاس تھی، ماں کا دودھ خشک ہو چکا۔ شہزادہ علی اصغر نے زیادہ سے زیادہ بابا کی صدائے استغاثہ پہ لبیک کیسے کہی؟ اپنی ساری طاقت جمع کر کے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ جھولے سے گرنا اور بات ہے، خود کو جھولے سے گرانا اور بات ہے۔ شہزادے کا جھولے سے گرانا تھا، خیمے میں بحران مچا، رسول ذاتیوں کا دریا بلند ہوا۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے، بہن خیریت ہے، کوئی مر تو نہیں گیا؟ بھیا جب سے آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے، علی اصغر کو جھولے میں آرام نہیں ہے۔ بس ایک مرتبہ قریب آئے رباب، آئے رب نے کیسی باوفا زوجہ چھوڑی، لاؤ علی اصغر کو میرے حوالے، میں جا کے نانا کی امت سے پانی مانگتا ہوں، شاید علی اصغر کے لیے پانی مل جائے۔ عرض کی بات، آقا مجھے صرف ایک بات کر لینے دے اپنے بیٹے سے۔ بی بی نے اپنے شہزادے کے کان میں کوئی بات کی، مظلوم نے فرمایا رباب کیا کہہ رہی؟ عرض کی آقا میں نے علی اصغر سے صرف اتنا کہا ہے، علی اصغر بیٹا جب تک سارے جانثار زندہ رہے تمہارے بابا کو کوئی زخم نہیں لگا ہے، بس خیال رکھنا اب جا رہے ہو میدان میں تیرے بابا کو کوئی زخم نہیں لگا۔ بیٹے کو آقا کے حوالے کیا، ہاتھوں پہ اٹھایا، لشکر یزید کے سامنے آئے۔ اے قوم جفاکار، اے سپاہ یزید، تمہاری نگاہ میں میں قصوروار ہوں، اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ اولا ترونہ انہ کیف یتلظ عطشا، دیکھتے نہیں ہو کہ یہ کس طرح شدت پیاس سے تلظی کر رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے معنی تلظی کسے کہتے ہیں؟ مچھلی کو پکڑا جائے، تڑپتی ہے، تڑپنے کی طاقت ختم ہو جائے، آخری جو اس کی کیفیت ہوتی ہے آہستہ سے منہ کھولتی ہے، اور میں یہ شدت پیاس سے اجرکم علی اللہ، ایک گھونٹ پانی پیو۔ کسی نے کہا حسین پانی خود پینا چاہتے ہو، علی اصغر کا بہانہ کرتے ہو؟ مظلوم نے فرمایا علی اصغر بیٹا تو حجت خدا کا بیٹا ہے، آج اتمام حجت کر اور خود پانی مانگ۔ یوں امام حسین نے شہزادے کو ہاتھوں پہ بلند کیا۔ اب شہزادے نے پانی مانگا کیسے؟ اپنی خشک زبان، اپنی ننھی سی خشک زبان اپنے خشک ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا۔ اللہ جانتا ہے مقتل کہتی ہے یہ منظر دیکھ کے یزیدی لشکر میں موجود سپاہی رونے لگے،
اور آپس میں کہتے تھے ایک دوسرے سے دنیا کی محبت نے ہمیں اندھا کر دیا، تمہاری دشمنی حسین سے ہے تو اس بچے کا کیا قصور ہے، پلا دو بچے کو پانی، بچہ تو دنیا کے کسی مذہب میں گناہ گار نہیں ہوتا، بچہ تو دنیا کے ہر مذہب میں معصوم کہلاتا ہے۔ یقین کیجئے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے لشکر یزید کے سپاہی، اور ابن سعد نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ قبل اس کے کہ میرے لشکر میں بغاوت پھوٹ پڑے، حرملہ سے کہا اقطع کلام الحسین، حرملہ حسین کی کلام کو قطع کر۔ عزاداروں میرا پڑھ لینا آسان، آپ کا سن لینا آسان، اس لیے کہ نہ ہم نے سے شعبہ تیر کبھی دیکھے، نہ ہم نے استعمال ان کا دیکھا۔ ہاں سے شعبہ تیر، 3 پھلوں والا تیر حرملہ نے کمان میں رکھا، اور عزاداروں سن پاؤ گے جب تیر چلا اس شدت سے اور شہزادے کے لگا، فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَىٰ يَدَيْ أَبِيهِ، اس زور سے تیر لگا، شہزادہ لے کر بابا کے ہاتھوں میں پلٹ گئے تھے۔ فَصُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، اس تیر نے ایک کان سے دوسرے کان تک، مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، گردن کو چیر کے رکھ دیا، اور اس کے بعد مظلوم کے بازو میں پیوست ہو گیا تیر۔ کوئی غم نہ دے، اللہ ہر بے اولاد مومن کو نیک اولاد عطا کرے۔ خدا کرے میں اگلا جملہ پڑھ سکوں اور تم سن سکو۔ تیر لگنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ مقتل کا جملہ، شہزادے کو تیر لگنے کے بعد سارا یرفرف کالطیر المذبوح، کیا کیفیت ہوئی؟ عزاداروں کبھی پرندہ ذبح ہوتے دیکھا ہے؟ پرندہ ذبح ہوتے دیکھا ہے؟ جب پرندے کو ذبح کرتے ہیں اپنے پروں کو حرکت دیتا ہے، شہزادے کا تیر لگنا تھا بابا کے ہاتھوں پر، اپنے ہاتھوں کو بازوؤں کو ہلانا شروع کیا، ایک نگاہ بابا کی طرف دیکھی، بابا میرا گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا، مجھے معاف کر دو۔ اجرکم علی اللہ۔ بازو سے مظلوم نے تیر نکالا، 6 ماہ کا لال۔ دیکھیں تصور سے بڑا انقلاب آتا ہے، تصور کریں 6 ماہ کا بچہ ہو، تیر کی نوکیں یوں یہاں سے اس طرف سے نکل گئے۔ ایسے تو نہیں، مولا حسین کے زیارت نامے میں جملہ ہے، قربان اس حسین پر جس کے صبر سے فرشتے حیران، قربان اس حسین سے جس کے صبر پر ملائکہ حیران تھے۔ عزاداروں جملہ سننا، جوان بدن سے برچھی کا پھل نکالنا آسان ہے، ننھے کانوں سے تیر کی نوکیں نکالنا مشکل ہے۔ مولا حسین جانے اور مولا حسین کا خدا جانے کیسے تیر نکلا۔ جب نکال لیا تیر، تھوڑا سا خون علی اصغر کے گلے سے نکلا، اس خون سے کیا کیا؟ مولا حسین نے اپنے چہرے پر مل لیا، اپنی ریش، اپنی سفید ریش کو علی اصغر کے خون سے خضاب کر لیا، اور جملے فرمائے، ہاکذا اولیٰ کی جدی رسول اللہ، قیامت کے دن اسی حال میں جاؤں گا نانا کے پاس، نانا دیکھ تیری امت نے ہمارے ساتھ لال کا لاشا ہاتھوں پر، اور زبان پہ جملے رضن بے قضائے کا و تسلیما لامرے کا، میرا اللہ حسین تیرے فیصلے پر راضی، میرا اللہ حسین کا سر خم ہے تیرے حکم کے آگے۔ خیمے کے قریب آئے، کچھ سوچا کہ ماں دیکھے گی کیسے، ماں برداشت کیسے کرے گی، پھر واپس آ گئے، لاشا ہاتھوں میں واپس آ گئے۔ پھر سوچا میں ہر شہید کا لاشا اٹھا کے لایا ہوں، تو آخر ماں انتظار کر رہی ہے، ماں کو دکھانا تو چاہیے۔ پھر خیمے کی جانب
پھر سوچا نہیں رباب سے برداشت نہیں ہوگا، پھر واپس آئے۔ علامہ علی نقی فرماتے ہیں مدینہ چھوڑنے سے لے کر شہزادہ علی اصغر کی قربانی تک ہر فیصلہ معصوم نے بڑی جرت سے کیا کہ پہلی منزل آئی مولا حسین کو فیصلہ کرنے میں مشکل ہے، ماں کو دکھاؤں یا نہ دکھاؤں؟ ساتویں مرتبہ جرت کر کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ جناب سکینہ نے دوڑ کے دامن پکڑ لیا، عرض میں بابا علی اصغر زیادہ پیارا تھا نا، یا بتا لعلک سقیت خطا، بابا علی اصغر کو پانی پلا رہا ہے، بابا سکینہ پیاسی رہ گئی۔